ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. کسی کا دل رکھنا ہے بس، اور کچھ نہیں. حضور اس کے منہ میں لعاب ڈال دیں آقا علیہ السلام، لیکن اپنی جگہ سب اتنا ستایا، اتنی گالیاں دیا، اتنا سب کچھ کیا. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا کہ محبوب 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحمت دیکھو کیسی رحمت. اگر مجھے معلوم ہوتا نا عمر کہ 70 بار میں معاف نہیں کرے گا، 71ویں مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ دعا کرتا کہ اللہ اس کو معاف کر. یعنی دشمنوں کے لیے کیسی رحمت. توجہ کریں، سگے چچا کا قاتل سامنے آتا ہے فتح مکہ کے دن اور کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. کہا جا کر دیا معاف، جا، شرط اتنی ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان، جا. کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آتی ہے، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں کر دیتا ہوں، جا معاف کیا، مگر کلمہ پڑھ لے، بعد میں سامنے مت آ. معاف، سب کو معاف کیا. غیرت رحمت سب کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن غیرت صرف اپنوں کے لیے. اب اپنوں کے لیے غیرت کیسی؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ پہنچے، وہاں تک پہنچے. 2 بچے لڑ رہے ہیں، ایک گندی گالی دے رہے ماں بہن کی اس کو، اور وہ گالی دے رہے اس کو. دونوں بچوں میں ایک پڑوسی کا بچہ ہے جس کو آپ جانتی ہیں، دوسرا بچہ آپ کا ہے. آپ ہاتھ پکڑ کے تماچا کس کو ماریں گے؟ صحیح کہنا. اگر آپ شریف ہیں اور آپ میں شرافت ہیں تو آپ کس کو تماچا ماریں گے؟ جو آپ کا اپنا ہوگا. پڑوسی کے بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہی ہے نا، جا بھیا جا، اس کے منہ مت لگ، یہ بڑا بدماش ہے، جا تو جا. اور اس کو پکڑ کے پھر مارا. بدماش، اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو گندی گالیاں دے گا، ماں بہن کی گالیاں نکالے گا. اپنے خاندان میں کون گالی دیتا ہے؟ ایسی ہوگا نا، شریف ہے تو. مطلب غیرت کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اپنوں کے لیے. اب اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں، آخری باتیں توجہ کرنا. اگر اپنی شفاعت سے محبت ہے، خود جنت میں جانے کا واقعی شوق ہے، ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو، جنت میں جانے کے شوق کا ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو، سچی تڑپ ہے جنت میں جانے کی. منافقت نہیں کر رہے ہو ایمان لانے کے بارے میں، بلکہ سچا ایمان لایا، رسول اللہ کو سچے دل سے چاہا ہے، سچا پیار کیا، اور اپنی آپ کو اگر حضور کا سمجھتے ہو. اب آپ اللہ کی عدالت میں، رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سوچو، رحمت سب کے لیے. دشمن آئے تو چادر بچھا دے، رحمت سب کے لیے. پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، کلیجہ جبانے والوں کو معاف کر کے اپنا بنا لے. جب تک معاف نہیں کیا تھا تب تک اپنے نہیں تھے، معاف کیا تب اپنے ہوئے، ہے نا. یہ سب چیزیں غور کرنا، مفہوم مخالف مراد مت لینا، لیکن توجہ کرنا. اب سنو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف، اور وہ بھی کیسی؟ سن لیں. سب سے محبوب ہستی اپنی بیویوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں میں سب سے محبوب ہستی کون؟ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین، اماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، حریم براحت، حریم برات، مفتی 4 ملت. حضور گھر میں آئے، توجہ، غیرت اپنوں کے لیے. گھر میں آئے، دروازے پہ کھڑے، کیا دیکھا؟ اماں عائشہ نے تصویر والے پردے دیواروں پہ لٹکا دیے. توجہ، دشمن کے لیے چادر بچھانے والا رسول، چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا رسول، گھر میں دیوار پہ چادر لٹکی دیکھی، منہ پھیر لیا. توجہ، منہ پھیر لیا، چلے گئے. اماں عائشہ پریشان، میری جان، میرے ایمان کی جان، میری زندگی کی بہاروں کی جان، آج منہ پھیر کر واپس. وجہ، میں نے کیا کیا؟ ایک نیا کام کیا، پردے لٹکا دیے دیوار پر، نکالے، جلا دی. آئے، دیکھا پردے نہیں، داخل میں. آقا کیوں چلے گئے تھے منہ پھیر کے؟ عائشہ، ہم لوگ دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، تو نے پردے لٹکائے، منہ پھیر کے واپس چلا گیا. اپنوں کے لیے یہ غیرت. اتنی قریبی محبوب خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، اگر وہ دیوار پہ پردہ لٹکا دے تو بس اتنی بات پر اتنی غیرت، منہ پھیر کے واپس. اب اس سے اور بڑی بات، سنبھلنا، سننا، سوچنا، مفہوم مخالف مت لینا. اور عظیم ہستی،
اور عظیم ہستی نسب کے اعتبار سے، اور عظیم ہستی پیار کے اعتبار سے، محبت، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عذرا، ام ابیہا، ام الحسنین، خاتون جنت، خاتون قیامت، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ چہیتی کون؟ سیدہ۔ کتنی چہیتی؟ ملنے آ جائیں حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو، حتیٰ کہ انبیاء مسجد اقصی میں جس کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہو جائیں وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ کسی کے لیے کھڑے ہو تو اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا۔ وہ اب سنیں توجہ، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی کیا؟ فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ ہستی، انہوں نے ایک دن سونے کے کنگن پہن لے، توجہ، ہاں، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی رحمت پر صرف غور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والوں، جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے، بہت نازک، بہت نازک، نازک ہے بہت غیرت سلطان ہے۔ کتنی نازک ہے سن لیں غیرت۔ سونے کے کنگن پہنے کس نے؟ حسنین پاک کی امین، علی مرتضیٰ کی زوجہ نے، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لئے کہا بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، کیا کیا؟ سونے کنگن پہنا۔ پوچھ لو کسی بھی مفتی سے، شافعی مسلک کا ہو، حنبلی مسلک کا ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، عورت کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے۔ کتنا حلال ہے؟ جتنا چاہے پہنے۔ عورت کے لیے کوئی قید ہے سونا پہننے کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس کے قریب سے توجہ کرنا، اہل علم کی توجہ، اہل عشق کی توجہ، فاطمۃ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی، خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے لیے آئے تطہیر اترے وہ سیدہ، وہ بلکہ ایک بات اور کہہ دوں، ایک بات اور کہہ دوں، جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ شان ہے اس بارگاہ عرش مقام کی۔ مگر سنو، گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، کیا کیا تھا؟ سونے کے کنگن پہن۔ سونا حلال ہے؟ حلال ہے۔ خاتون تھی، عورت ہے، حلال ہے، لیکن نبی کی شہزادی ہے، حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، مکروہ نہیں تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہیں تھا۔ کیوں؟ حضور اپنی شہزادی کو سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ، اگر وہ سونا پہنتی تو آج کے دور میں پونا کی کوئی غریب کی بیٹی کہتی بابا جب رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو تم مجھے کیوں نہیں دلاتے ہو؟ تو اس کو اپنی غربت سے تکلیف ہوتی۔ حضور نے فرمایا میری شہزادی تجھے سونا نہیں پہننا، اگرچہ حلال ہے مگر تیرے شایان شان نہیں، کیونکہ تو اور کی بیٹی نہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، تو بغیر سونے کی ہوگی تو میرا غریب امتی کہے گا جب نبی کی شہزادی نے سونا نہیں پہنا تو بھی صبر کر لے، ہماری غربت پر نبی کی شہزادی نے سنتوں کے پردے ڈال دی۔ حکمت یہ تھی۔ لیکن سنو، غور سے سنو، غیرت رسول نازک ہے بہت، غیرت سیدہ مخدومہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ کس نے پہنے؟ حضور نے چہرہ پھیر،
حضور نے توجہ کرنا، بہت نازک بات آ گئی. حضور نے کہاں سے سنیو کہاں سے، جس کو کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، اندر نہیں آئے، واپس ہو گئے. سیدہ تڑپ گئی، بلال کہاں ہو؟ حاضر ہو شہزادی. میرے بابا ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر منہ پھیر کر چلے گئے. حضور ناراض نہیں ہوئے، وہ سیدہ ہی تھی جس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. تعلیم امت کے لیے نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ. سونے کے کنگن دیکھ کے تعلیم امت کے لیے منہ پھیرا، واپس ہو گئے. سیدہ نے بابا کی چاہت میں بلال کو آواز دی، بلال آئے. بلال ان کنگنوں کی وجہ سے بابا ناراض ہو کر، بلال ان کنگن کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. یہ کنگن لے جاؤ، اسے بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ کنگن لے گئے، بیچ دیا. اطلاع کی، آئے. بابا لپٹ گئی. کیوں منہ پھیرا؟ بیٹی تیری شان نہیں کہ تو سونا پہنے. اب دو باتیں، اماں عائشہ دیوار پہ پردہ لٹکا دیں، پوچھو کیا حرام ہے؟ ایسا جیسے شراب کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے غیبت کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے جھوٹ نہیں نا، ایسے حرام تو نہیں. محبوبہ محبوب رب العالمین دیوار پہ پردہ لٹکا دیں تو منہ پھیر لیتے. شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت، اگر سونے کے کنگن پہن لے منہ پھیر لے.